بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے نبیوں کی بعثت کا مقصد پرستش گزاروں کو ہدایت کے ذریعے امت واحدہ بنانا تھا۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے 7 لڑکے عطا کیے ہوں اور ان میں سے ایک ہندو، دوسرا عیسائی، تیسرا یہودی، چوتھا سکھ، پانچواں بدھ، چھٹا جین اور ساتواں پارسی بن جائے، اور اسی طرح اگر کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے 4 لڑکے عطا کیے ہوں اور ان میں سے ایک سنی، دوسرا دیوبندی، تیسرا شیعہ اور چوتھا اہل حدیث بن جائے، تو کیا اللہ ایسا چاہتا ہے؟ جو ان سب کا واحد خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر ایسا کون چاہتا ہے؟ وہ طفیلی، پنڈت، پجاری، کاہن، پادری، پوپ، ربی، مربی، گرو، ملا، پیر، مفتی، ذاکر اور امام وغیرہ جو نہیں چاہتے کہ لوگ اپنی بے فائدہ پرستش کو چھوڑ کر ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے امت واحدہ بن جائیں، اس لیے کہ اس سے ان کی مفت خوری اور پذیرائی بند ہو جائے گی۔ چنانچہ سب سے پہلے جن شیطانوں یعنی گمراہ مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے لوگ 2 گروہوں میں یعنی ہدایت یافتہ اور ضلالت یافتہ میں تقسیم ہوئے، ان کے بارے قرآن نے سورہ اعراف کی آیت 30 میں فرمایا، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور دوسرے گروہ پر ضلالت یعنی پرستش ثابت ہو گئی، بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین یعنی گمراہ مذہبی پیشواؤں کو اپنا سرپرست بنایا اور اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو کیا آج ایسا نہیں کہ دنیا بھر کے گمراہ مذاہب یعنی انسانوں سے پرستش کرانے والے مذاہب کے گمراہ پیشوا اور پیروکار خود کو ہدایت یافتہ جنتی اور ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ جہنمی سمجھتے ہیں، اور یہ خود فریبی صدیوں سے جاری و ساری ہے، اور پرستش گزاروں کو ان کے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ سے دور کیے ہوئے ہے۔ یہیں پر ایک کھلا تضاد سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک طرف تو گمراہ مذہبی پیشوا اور پیروکار ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ جہنمی سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے انہی ہدایت یافتہ لوگوں کی کمائی پر انحصار کرتے ہیں۔ بہرحال ابتدا میں جب امت واحدہ 2 گروہوں یعنی ہدایت یافتہ اور ضلالت یافتہ لوگوں میں تقسیم ہو گئی، تو پرستش گزاروں کو ہدایت کے ذریعے امت واحدہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ اس حقیقت کو قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت 213 میں یوں بیان فرمایا، ابتدا میں لوگ امت واحدہ تھے،
پھر اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا جو بشارت دیتے اور آگہی دیتے، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں میں حکم کرے اس ہدایت کے بارے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور ہدایت میں اختلاف ڈالا انہوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح آیات آ چکی تھیں، محض آپس کی ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اپنے اذن سے ایمان والوں کو حق ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی، جس میں اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف پہنچنے والی صراط مستقیم کی اس سے جو چاہتا ہے۔ لہذا آج اگر کوئی پرستش گزار امت واحدہ کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس سے ہر قسم کی پرستش اور اس سے متعلقہ پرستشی اعتقادات، رسومات، خرافات، وظائف اور عملیات وغیرہ کو چھوڑ کر صرف ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً لَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ نحل آیت 93۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو امت واحدہ بناتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے اس سے جو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اس سے جو چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال بارے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور اب کسی پرستشی کا امت واحدہ میں داخل ہونے کو اپنی رحمت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت 8 میں فرمایا، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں یعنی پرستشیوں کو امت واحدہ بنا دیتا، لیکن وہ اپنی رحمت یعنی امت واحدہ میں داخل کرتا ہے اس سے جو چاہتا ہے، اور ظالموں کا نہ تو کوئی سرپرست ہے اور نہ ہی مددگار۔ اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ہدایت کو وہ انسان اختیار نہیں کر سکتا جس کا ذہن پرستش گزاری سے بری طرح زنگ آلود ہو۔ چنانچہ ایسے انسان کو جب اس کی بھلائی کی خاطر ہدایت پر عمل کی دعوت دی جائے تو آگے سے جلی کٹی سناتا ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال کا سامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنا پڑا کہ جنہیں تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیات 33 تا 35 میں فرمایا در حقیقت ہم جانتے ہیں کہ یقیناً تمہیں رنج پہنچاتی ہیں وہ باتیں جو وہ کرتے ہیں، تو وہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ ظالم لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک تم سے قبل آئے رسولوں کی جب تکذیب کی گئی تو انہوں نے اس تکذیب اور اذیتوں پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے کلمات کو بدل دے۔
بے شک تمہارے پاس گزشتہ رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، اور اگر ان کا ہدایت سے منہ موڑنا تم پر گراں گزرتا ہے تو پھر تم میں اگر استطاعت ہو کہ زمین میں ایک سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ تو لے آؤ آیت، تب بھی ہدایت پر عمل نہ کریں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں یعنی پرستشیوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تو تم نادانوں میں سے نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گمراہوں یعنی پرستش گزاروں کو ہدایت پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ الٹا آپ کو گمراہ یعنی پرستشی بنانے میں لگے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل اور رحمت سے گمراہی یعنی پرستش سے محفوظ رکھا۔ اس حقیقت کو قرآن نے سورہ النساء کی آیت 113 میں یوں بیان فرمایا: اے محمد، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اس طرح وہ تمہارا کچھ نقصان نہ کر پائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا: قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِیب۔ اے محمد، کہہ دو کہ اگر میں کہیں ضلالت یعنی پرستش اختیار کر بیٹھوں تو اس کی وجہ خود میری اپنی ذات ہوگی، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو اس کی وجہ میرے رب کی طرف سے کی گئی وحی ہے۔ بے شک وہ ہر بات سننے والا ہے کہ ہمارے قریب ہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔